سے میں کافر بننے سے بچ گیا اور اسلام میں آ گیا۔ اب عبد القادر جیلانی کی باری ہے، محبوب سبحانی کی باری ہے، قندیل نورانی کی باری ہے، محی الدین عبد القادر جیلانی کی باری ہے کہ عبد القادر جیلانی سمجھا رہے ہیں، نوجوان ہیں، غوث کے مقام پر پہنچ گئے ہیں، ایک بوڑھا ضعیف شخص، معذور شخص پڑا ہوا ہے اور عبد القادر سے کہتا ہے اے عبد القادر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاؤ تو صحیح۔ عبد القادر نے اس کو پکڑا اور جیسے اوپر کیا تو وہ بوڑھا شخص جوان بن گیا، شباب کے عروج پہ آ گیا۔ آپ حیران ہو کر پوچھتے ہیں آپ تو معذور ضعیف بوڑھے بڑے شخص تھے، آپ کو کیا ہو گیا جوان ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں دین اسلام، لوگوں نے مجھے معذور اور ضعیف کر دیا تھا، اے عبد القادر جیلانی تیرا ہاتھ آیا تو مجھ میں جوانی آ گئی، میں شباب آ گیا۔ اسی وجہ سے عبد القادر جیلانی کو محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے کا لقب مل گیا۔ اور آپ بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کی تقریر سننے کے لیے عوام جتنی آتی تھی نا، ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں، ان میں ہزاروں ولی ہوتے تھے اور پھر جنات بھی پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے عبد القادر جیلانی کا خطاب سنتے۔ ایک جگہ پہ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی کا تذکرہ ہے کہ جب وہ تقریر کرتے تھے منبر پر تو 8 فٹ زمین سے اوپر اچھل جاتے تھے، 8 فٹ، میرا خیال اتنے تک ہو جائے گا، اتنا اوپر جاتے تھے اور خطاب فرماتے تھے۔ مریدوں نے عرض کیا حضور اتنا جذبات میں آپ اوپر جا کر خطاب فرماتے ہو، کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا کوہ کاف کے پہاڑ پہ جتنے بھی جن ہیں نا وہ اوپر اٹھ اٹھ کے مجھے دیکھتے ہیں اور جن صدا لگاتے ہیں اے عبد القادر جیلانی آپ کا حسن ہمیں نظر نہیں آ رہا، تھوڑا اوپر ہو جائیں تاکہ ہم بھی آپ کا دیدار کریں۔ میں اٹھتا ہوں تو ان کو اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ دوستان ذی وقار وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں، لیکن آپ سے عرض یہ کرتا ہوں دیکھو اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری جن کا عرس ہے، اسی کی 20 تاریخ کو عرس ہے، داتا گنج بخش علی ہجویری نے مسجد بنوائی لاہور میں۔ مولویوں کو تکلیف ہوئی کہ لوگ جا رہے ہیں، سب لوگ ادھر جا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں داتا کے پیچھے اور ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے پیچھے لوگ نہیں آتا۔ ادھر بھی ایسے ہیں، آج بھی ہیں، اس ٹائم بھی تھے، 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی تھے۔ انہوں نے بڑی ترکیبیں کی یا کچھ طریقہ ہو، مولوی اور فقیر کا جھگڑا تو شروع سے چل رہا ہے، فقیر مولوی کو برداشت تو کر جاتے ہیں لیکن مولوی برداشت نہیں کرتے۔ اب جب ان میں ٹسل ہوئی نا تو مولویوں نے اعلان کر دیا کہ بابا داتا گنج بخش کی جو مسجد ہے اس کا محراب قبلہ کی طرف نہیں ہے، فتویٰ لگ گیا، تمام مولویوں نے دستخط کر دی، قبلہ کی طرف نہیں ہے لہذا اس مسجد میں نماز نہیں ہے۔ عوام بے چین پریشان، اب کدھر داتا کو چھوڑتے ہیں تو ولی سے جدا ہوتے ہیں، اور اگر ہم نہیں چھوڑتے تو قبلہ کو سجدہ نہیں ہوتا، پریشان حال ہو گئے۔ داتا گنج بخش علی ہجویری نے ایک دن جلسہ کرا دیا، تمام علماء کو بلایا، کہا آؤ آپ لوگ مجھے مسجد کی سمت سیدھی کر دو، محراب کا ذریعہ قبلہ کی طرف کر دو، میں مسجد کو دوبارہ تعمیر کرتا ہوں۔ اچانک نماز کا وقت ہو گیا، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کھڑے ہو گئے، سارے مولوی بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے جب اللہ اکبر کہی تو خانہ کعبہ سامنے آ گیا، اللہ اکبر کہا، خانہ کعبہ سامنے آ گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری نے فرمایا اے مولویو اب
بتاؤ کہ قبلہ ادھر ہے یا ادھر ہے؟ اس طرف ہے کہ سامنے اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے. جتنے بھی لوگ تھے ان کو خانہ کعبہ کی زیارت ہو گئی. اسی لیے سلطان العارفین سلطان باہو نے فرمایا ایسا مرشد کامل ہوئے جڑا رنج حرام کو کھواوے پڑھن گڑن دا درس نہ دیوے ہتو تسبیحاں بھی سٹواوے کعبے گیاں نو موڑ لے آوے گھر بیٹھے کعبہ دکھاوے. جس مرشد کو لو فیض نبا ہوں کیوں کوڑے ڈارے لاوے ہوں. مرشد کامل تو وہ ہوتا ہے کہ جب وہ نگاہ کرتا ہے تو مرید کے دل کو برابر کر دیتا ہے. جب وہ تصور کرتے مرید کی طرف اشارہ کرتا ہے تو مرید کو اللہ والا بنا دیتا ہے. میں صرف سلطان العارفین سخی سلطان باہو کی ایک بات بتا کے اجازت چاہوں گا کہ عارفوں کے بادشاہ برہان الواصلین قدرت الصالحین زبدۃ العاشقین جن کا فرمان ہے کہ ایتن میرا چشمہ ہوئے یعنی میرا جو پورا وجود ہے نا یہ آنکھ بن جائے. چشم فارسی زبان میں آنکھ کہتے ہیں. ایتن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد بے اندر جاؤں نو نو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کنجا ہوں. اتنا لکھیا میں نو صبر نہ آوے میں ہور کسے ول بھجا ہوں. مرشد دا دیدار ہے باہو میں نو لکھ کروڑا بھجا ہوں. اب یہ آپ کو بتاؤں ایک بات کہ مرشد جو ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. باپ وہ جسمانی باپ ہوتا ہے خون کا رشتہ ہوتا ہے اور استاد جو ہے وہ علمی باپ ہوتا ہے شعور کا باپ ہوتا ہے. استاد کا ادب بھی باپ کی طرح کرو. باپ کا تو ویسے بڑا مقام ہے اور حدیث پاک ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والد کو محبت سے ایک نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی زیارت کرے گا اس کو ایک کامل مقرب حج کا ثواب ملے گا. پیو موالیا پیو شرابیا پیو جواریا پیو زانیا پیو بروا ہر خطا کرے تھے لیکن اولاد جو تخمہ اولاد دلے ہو خانہ کا پانے. باپ جتنا بھی گناہگار ہو اولاد کے لیے وہ خانہ کعبہ کا مقام رکھتا ہے. اگر بیٹا محبت سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو کامل مکمل حج کا ثواب ملتا ہے. تو مرشد تو روح کا باپ ہے. جسم تو مر جاتا ہے روح نہیں مرتا وہ روح ہمیشہ قائم رہتا ہے. اسی لیے سخی سلطان نے فرمایا مرشد دا دیدار ہے باہو میں لکھ کروڑا لاکھ کروڑ حج کے برابر ہے. سخی سلطان العارفین سلطان باہو شور کوٹ کی نگری میں لیٹے ہوئے اور ایک مجوسیوں کا گروپ گزرا. مجوسی وہ تھے